دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ میرے خیال میں نہیں دیکھی ہے. دیکھی ہے لیکن تھوڑی سی دیکھیے. خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا اور آیت نمبر 17، 18 اور 19 تین آیات ہیں اور تین آیات کا مفاد تقریباً ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین اور کفار مکہ کو پھر سے ہوشدار دیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس پیغمبر کی تم مخالفت کر رہے ہو یاد ہے کہ یہ مخالفت تمہیں کہاں لے جائے گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ تم فقط دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو بلکہ ایک موقت جائے گاہ ہے تمہاری دنیا، اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے آپ کو یہاں سے کوئی سرمایہ اٹھا کر جانا ہے جس کے بل بوتے پہ آپ ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جس کی مخالفت کرتے کرتے تم اس مرحلے تک جا پہنچے کہ پیغمبر اسلام کو تم نے شعب ابی طالب میں معصور کر دیا اور پیغام ہدایت کو تم نے روک دیا، اور وہی پیغام ہدایت جو بشریت کی فطرت کی ضرورت ہے، یعنی ہر بشر کی فطری ضرورت ہے پیغام ہدایت، اور وہ پیغام ہدایت انبیاء لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ایک بحث ہے فقہ کے اندر کہ ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ جہاد ابتدائی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ خود لشکر اسلام جنگ کا اعلان کرتے ہیں، کفار سے کہتے ہیں کہ یا اسلام کو قبول کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک اس کو کہتے ہیں جنگ ابتدائی، یعنی آغاز گر کون ہوتا ہے؟ اسلام۔ اور جنگ دفاعی کیا ہوتی ہے کہ دشمن حملہ ور ہوتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے انسان ان کے مقابلے میں جا کر جنگ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ دفاعی۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، اور اسی لیے آج کل اسلام پہ وہ حلہ بھی بولتے ہیں کہ اسلام ٹیررسٹ ہیں، چونکہ ان کے ہاں یہ حکم موجود ہے کہ جہاد ابتدائی ہے، یعنی جو بھی کفار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تہس نہس کر دو، لیکن یہ حکم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج تک اسلام نے اس حکم سے کبھی استفادہ نہیں کیا ہے۔ حتیٰ وہ جنگیں جن کو اسلام نے آغاز کیا ہے وہ بھی حقیقتاً جنگ دفاعی تھی، کوئی جنگ ابتدائی نہیں تھی۔ وہ کیسے دفاعی تھی؟ اس لیے کہ یہی ہدایت کا پیغام پوری بشریت کا فطری حق ہے، اور جو بھی اس حق کو روکتا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ در حقیقت حملہ کر رہا ہے فطری احکامات پر، اور فطری آب حیات کو روکنے کے لیے آ کر بند باندھتا ہے، لہذا اسلام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے۔ مثال، چشمہ بلندیوں سے سرازیر ہوتا ہے اور پھر چل نکلتا ہے نشیب کی طرف، تمام وادیوں کے اندر ہوتا ہوا سب کا مایہ حیات سبب حیات ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، اور یہی جو بلندی سے آ رہا ہوتا ہے اگر اسی کے راستے کو پتھر رکھ کر روک دیا جائے پانی کو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نیچے والی بستیاں ہیں وہ پیاس سے مر جائیں گی۔ خوب یہاں پہ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ان پتھروں کو ہٹایا جائے۔ خوب جو ہٹا رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یا جس نے پتھر رکھے ہیں وہ غلط کر رہا ہے؟ جس نے رکھے وہ غلط کر رہا ہے۔ خوب فطرت کی آواز بھی یہی ہے، عقل کی آواز بھی یہی ہے، اور جو بھی انسانیت کے زمرے میں آتا ہے اس کی آواز بھی یہی ہے کہ ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے۔ خوب یہ جب ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی چشمہ جو بلندیوں سے پھوٹتا ہوا آ رہا ہے وہ پھر اپنا ساتھ میں نیچے وادیوں کی طرف پہنچے گا، اور جو پیاسے لوگ ہیں ان کی پیاس کو جا کر بجھا دے گا، اور معاشرہ اپنی حیات کو حاصل کر لے گا، پا لے گا۔ پیغام ہدایت بھی بلندیوں سے آتا ہے، خالق کائنات کی طرف سے۔ لے کے آنے والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء۔ آتا کس کی طرف ہے؟ پوری بشریت کی طرف۔ پوری بشریت پیاسی ہے آب حیات کی۔ اس آب حیات کے سامنے جو بند باندھتا ہے وہ غلط وہ کر رہا ہے۔ تو انبیاء کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی رکاوٹیں ساتھ میں لے کے آتے ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے۔ جب پیغمبر آ کر ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے تو ادھر حقیقت کیا ہے؟ جنگ
دفاعی ہے نہ جنگ ابتدائی. البتہ سیرت پیغمبر ہے، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ہوئی ہیں ان میں آغاز کرنے والے مسلمان نہیں تھے. کفار نے جنگ کا آغاز کیا اور مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا. خوب، اب خالق کائنات ان کو آگاہ کر رہا ہے. کیف تتقون، کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ گے قیامت کے دن. ان کفرتم، جب کہ تم نے یہاں پہ کفر اختیار کیا، روڑے اٹکائے اسلام کے راستے میں، یعنی خود کو بھی پیغام ہدایت سے محروم کیا اور دوسروں کو بھی محروم کر دیا. تو جب دوسروں کو محروم کیا ہے تو اب خالی ہاتھ جب تم قیامت میں پہنچ رہے ہو، خالی ہاتھ پہنچو گے تو کیسے بچاؤ گے اس کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب اور آخرت کے مشکلات، اور ان سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ خود بچاؤ کا انتظام کہاں سے لے کے آنا تھا؟ خود دنیا سے. تو خود بھی خالی ہاتھ چلے گئے اور دوسروں کو بھی خالی ہاتھ کرنے کی کوشش کی. خود خالی ہاتھ جب وہاں پہنچے ہو تو کیسے بچو گے عذاب سے؟ کیسے بچو گے ان احوالات سے اور کیسے بچو گے ان مشکلات سے جو عالم برزخ میں یا عالم قیامت میں پیش آنے والی ہیں؟ کیف تتقون، کلمہ تقوی واقعہ سے ہے. وقایت واقعہ تقوی معنی کیا ہے جی؟ ڈھال، سپر یا حفاظت کا ذریعہ، آلہ. وقایت کا معنی ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں جب بھی آتے ہیں ہاں ڈرو جی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ڈرنا کیا ہے؟ یعنی معاذ اللہ خدا کوئی ڈراؤنی چیز ہے؟ دیکھتے انسان ڈر جاتا ہے اس کو کہ اپنے آپ کو ڈراؤ اس سے، یہ کیا مطلب ہے؟ وقایت سپر کو کہتے ہیں، ڈھال کو کہتے ہیں، بچاؤ کو کہتے ہیں، یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. مثال عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہاسپٹل میں مریضوں کے وارڈ میں جب ڈاکٹر جاتا ہے وزٹ کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے؟ ماسک لگا لیتا ہے اور پورے دستانے پہن لیتا ہے. دستانے پہننے کے بعد اب کیا کرتا ہے؟ وہ مریضوں کا جا کے معائنہ کرتا ہے. وہ یہ جو اس نے ماسک لگایا ہوا ہے یا ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے ہیں، یہی ماسک اور یہ دستانے کیا ہیں؟ یہ وقایت ہے، یہ تقوی ہے. یہ کیوں پہنا ہے اس نے؟ کہا کہ جس وارڈ میں جا رہا ہوں وہاں پہ بیماریوں کے جراثیم ہیں اور وہ جراثیم انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. ان جراثیموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، وہ ڈھال بنا لو، سپر بنا لو، وقایت اختیار کرو. یہ وقایت اختیار کرنا عین عقل مندی ہے. اگر یہ نہیں کر کے جاتا تو کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے، بیوقوف ہے. وہ پتہ ہے کہ یہاں پہ اتنے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، ان جراثیموں سے اگر آپ نے حفاظت اپنی نہیں کی، آہستہ آہستہ آپ کے بدن میں سرایت کریں گے، آپ کا بدن کمزور، نحیف، مریض، اور ایک دن زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. یہ وقایت کیا ہے؟ سپر اور ڈھال ہے انسان کے لیے. خالق کائنات نے کہا جس دنیا میں تم جا رہے ہو اور جس میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ بھی جراثیم بہت زیادہ ہے معاشرے کے اندر. کبھی چوری کا جراثیم ہے، کبھی زنا کا جراثیم ہے، کبھی ڈکیتی کا ہے، کبھی خیانت ہے، کبھی غیبت ہے، کبھی جھوٹ ہے، کبھی تہمت ہے. یہ اتنے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں اس عالم دنیا میں، اور ہر ایک جراثیم آپ کی ابدی زندگی کے لیے خطرہ بن کر ظاہر ہوگا، نقصان دہ ہے. تو کیا کرو؟ یہاں پہ تقوی اختیار کرو، سپر بناؤ اپنے لیے کہ اس سپر سے ان بیماریوں سے دور رہو. خوب کفار اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے تقوی اختیار کیا ہے، کوئی سپر لی ہے، کوئی ڈھال لی ہے کہ جس ڈھال کے ذریعے بچ سکو. اگر یہ جراثیم اپنے اندر ڈالو گے تو آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے. جب صحت مند نہیں ہوگے تو دفاع بھی نہیں کر سکے گا. یہ سپر یہاں سے لے کے جانی ہے. سپر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سپر کا فائدہ یہ ہوگا کہ عالم آخرت میں جب پہنچو گے تو یہی جو جراثیم اور بیماریاں اس معاشرے کے اندر رائج تھیں، یہ جب جسمانی شکل میں قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، اگر سپر یہاں سے لے کے گئے تو ان بیماریوں سے وہاں سے بچ جاؤ گے. لیکن اگر یہ سپر یہاں سے اٹھا کر نہیں لے کے گئے، اس زندگی کو جو خطرہ لائق ہوگا اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ہو. پس خالق کائنات نے سوالیہ صورت میں کہا کیف تتقون، کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو
ان کفر تم، اگر تم نے کفر اختیار کیا. کفر کا معنی کیا ہے؟ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم معنی کرتے ہیں انکار، درست ہے؟ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. ساتر کو کافر کہتے ہیں. ساتر یعنی چھپانے والا. ہو اگر تم نے چھپا دیا، چھپانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ڈھال جو آپ کو استعمال کرنی چاہیے تھی، جو اپنانی چاہیے تھی، اس ڈھال پہ آپ نے پردہ ڈال دیا، اس کو اپنایا نہیں. وہ جب نہیں اپناؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے نہیں ہے. خوب آج کل یہ بیماری جو لگی ہوئی ہے سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کبھی ماسک نہیں لگاتے تھے، لیکن اب اگر وہ دمے کے بھی مریض ہیں تب بھی انہوں نے ماسک لپیٹا ہوا ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے. ڈر کس سے ہے؟ موت سے. موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کیا ہے. اگر موت کے لیے تیار کیا ہوتا تو یہ ماسک کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ جراثیم آئیں گے نا، ابدی زندگی تو نہیں چھین لیں گے آپ سے. کیا کریں گے؟ یہ دنیاوی زندگی سانس آ جا رہی ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہوگی تو پھر کیا ہے؟ وہ ماسک لگاتے رہیں گے. ابدی آپ کو یہاں پہ رہنا ہوگا، نہیں جانا ہے. البتہ وہ اپنے وہ مسائل ہیں کہ یہ خود ماسک لگانا ایک وہ بیماری زا ہے. یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے خدا نے نظام تنفسی ایسا رکھا ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تازہ جراثیم اندر جاتے ہیں اور جو اندر آلودہ ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں. اور ان بدبختوں نے آج کل کی میڈیکل نے کیا ثابت کیا ہے کہ منہ پہ لگا لو، جو گندگی اندر سے آ رہی ہے دوبارہ وہی واپس جائے. خود جو واپس جائے گی وہ کیا کرے گی اندر جا کے؟ وہ سڑا ہوا کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہا نہیں سڑا ہوا کھانا کھاؤ. ہاں وہ 4-5 دن کا جو سڑا ہوا ہے، نہیں اس کو پھینکنا نہیں، یہی کھاؤ. یہ کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ بعض لوگ ماسک لگا کے ہی مر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے، یعنی واقعا میڈیکل کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اور وہ بھی میڈیکل کے اصول وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے اور وہاں سے جراثیم اٹھ کے آئیں گے آپ کے اندر، وہاں پہ آپ ماسک لگا لو تاکہ موقتاً آپ اس سے بچ جاؤ. اور اس کے بعد جب کھلی فضا میں، آزاد فضا میں، پاک و پاکیزہ فضا میں جاؤ، ماسک اتار دو تاکہ وہ جو سیدھا صحیح ستھرا ماحول ہے وہ آپ کو فراہم ہو سکے. لیکن ہم جا رہے ہوتے ہیں کھلی فضا میں بھی، پھر بھی چڑھایا ہوتا ہے اپنے جراثیم، دوبارہ واپس اپنے جسم میں ڈال رہے ہوتے ہیں، بعد میں لمبے پڑ جاتے ہیں. اب کیا ہوا جی؟ مریض ہو گئے. وہ کیوں ہوئے؟ اپنی حماقت کی وجہ سے. کافر چھپانے والا ہے. اگر تم نے حقائق کو چھپا دیا، دین پہ پردہ پوشی کی، دین کو آگے پھیلنے نہیں دیا، سپر اور ڈھال آپ نے نہ اپنائی، تو کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو اس دن سے؟ البتہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ یوم جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یوم الدین، یوم قیامت، یوم آخرت مراد ہے. کہ ایک دن آنے والا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. ان مشکلات کا سامنا کیسے کرو گے؟ اگر یہاں سے سپر نہ لے کے گئے، مثلا فرض کریں یہیں سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آقا آپ چلے جائیں شمال ایران میں اس وقت سردیوں کے موسم میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 1 میٹر برف پڑتی ہے. یہاں سے آپ جائیں گرمیوں کا لباس پہن کے، چونکہ یہاں پہ تو گرمی ہے، گرمی کا لباس پہن کے وہاں پہنچ جائیں. 1 میٹر برف پڑی ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. خوب اس سردی سے کیسے محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو؟ خود ہی محفوظ ہو جائیں گے. عالم آخرت یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ملنے کا ہے، یہیں سے لے کے جانا ہے. یہاں سے جو لے کے جاؤ گے اسی کے بل بوتے پہ وہاں پہ رہو گے. اب خالق کائنات آگاہ کر رہا ہے کہ اس دن اگر تم پہنچ گئے اور کفر کے نتیجے میں وہ سپر اور وہ ڈھال نہ اٹھائی جس کے بل بوتے پہ آپ کو وہاں پہ ابدی زندگی گزارنی ہے، تو کیا کرو گے؟ اور پھر اس دن کی خصوصیات خالق کائنات ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہے. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یومن یجعل الولدان شیبا. پہلی خصوصیت اس دن کی کیا ہے؟ کہ یہ نہ سمجھو کہ آسانی سے یہاں سے اٹھیں گے اور وہاں پہنچ جائیں گے. یہ پاکستان انڈیا کا سفر نہیں ہے، ٹکٹ لیں گے جہاز میں بیٹھیں گے گھر پہنچ جائیں گے. نہ، ایسا نہیں ہے. یہ سفر کیا ہے؟ ہر سفر کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. کہا اس سفر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن جب ظہور کرے گا وہ اتنا تلخ ترین حادثہ ہے اور اتنا سنگین ہے کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے.
کیسے بچوں کو بوڑھا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے نمونے کم نہیں ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن پر مصیبت آتی ہے تو مصیبت اتنی سخت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ انسان پہ مصیبت آتی ہے تحمل نہیں کر پاتا، اعضائے بدن پہ اثر کرتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، اٹیک ہو جاتا ہے بعض لوگوں. میں چھوٹی سی مثال، مثلا کسی کا سرمایہ تھا، پیسہ رکھا ہوا تھا اور ایک دم پتہ چلا ڈوب گیا. یہ حادثہ ہے چھوٹا سا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جس سے نظام کائنات کو درم برم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی حادثہ اس پہ آتا ہے آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، گیا جی. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حادثہ سنتے ہیں، جوان بیٹے کی موت کا سنا، ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی. یہ حقیقت ہے، یعنی یہ جملے وہ نہیں ہے کہ آپ فقط وہ تفنن عبارت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کریں نا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب کوئی مصیبت آتی ہے ایک دم آدمی کھڑے کھڑے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید ہو جاتے ہیں. یہ بال جو سفید ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹ جاتی ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، فلج کا انسان شکار ہو جاتا ہے، یہ کیا ہیں؟ کہ یہ چھوٹے موٹے حادثات ہیں دنیا کے اندر، اور وہ حادثات اتنے ہیں کہ آپ کے بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، تحمل نہیں کر سکتے ہو. وہ قیامت کا حادثہ کیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم. جس کو خدا عظیم کہہ رہا ہے وہ کتنا سنگین اور سخت ہوگا. کہ یہ قیامت کا زلزلہ یہ نہیں ہے کہ بڑا آسان ہے، نہ آسان نہیں ہے. کہ یہ زلزلہ قیامت انتہائی سنگین ہے، انتہائی خطرناک ہے. اور اس میں ہوگا کیا؟ اب وہ بعد میں آیات ہیں جو ذکر کر رہی ہیں کہ اس دن ہوگا کیا. یوم ترضع کل مرضعۃ حملها. اصلاً جو خواتین حاملہ ہوں گی بچے ان کے سکت ہو جائیں گے. معمولی حادثہ نہیں ہے. ضمناً خوب جب یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ یومن یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. خوب تھوڑا سا تصور کر لو کہ وہ کیا ہے. ایسے حادثے کے لیے کوئی سپر لے کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی سپر نہیں ہے. وہ زلزلہ ہوتا ہے، اگرچہ آج کل پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی انسان کی کمزوری کی علامت ہے. واللہ بعض حیوانات ہیں جو زلزلے کو محسوس کر لیں، یعنی آنے سے پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن انسانوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. خوب آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے خالق کائنات کو بتا رہا ہے کہ وہ زلزلہ آنے والا ہے. وہ اس کے لیے کوئی سپر اٹھائی ہے؟ ہو گیا سپر نہیں اٹھائی تو یہ بلڈنگ گرے گی، قیمہ بنا دے گی، ڈھیر ہو جاؤ گے، نابود ہو جاؤ گے. اس کے لیے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کچھ بھی نہیں اٹھایا ہے. ضمناً ذہن میں رہے، فقہ کو اس تناظر میں آ کر پڑھا کریں. جب انسان مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جب دفناتے ہیں قبر میں، قبر میں دفنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تلقین پڑھتے ہیں. مصحف ہے نا، اور پھر کندھوں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، اور وہ الٹے ہاتھ رکھ کے پھر وہ جب آتے ہیں اس افہم کے مقام پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اذا اتاک الملکان. تو پھر یہ ہے کہ لا تخف ولا تحزن. پھر ان کے سوالوں کا جواب دو. کیا ہے؟ ہلاتے ہیں، توجہ رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح اس کی اپنے عالم میں چلی جاتی ہے، بدن اس کا اسی مٹی میں مل جاتا ہے. تو پھر اس بدن کو کیوں کرتے ہو؟ روح کے ساتھ تو آپ کی دسترس نہیں ہے، وہ بدن کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ بدن جو ایک زمانے تک اس روح کے ساتھ اٹیچ رہا ہے یا روح اس سے مرتبط رہی ہے، یوں نہیں ہوتا کہ ایک لمحے میں روح کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. نا، آہستہ آہستہ اپنے ارتباط کو اس بدن سے جدا کرتی ہے. اور فشار قبر کا معنی بھی یہی ہے. یہ جو فشار قبر ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اس گڑھے میں کچھ ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. فشار کا معنی پہلے بھی مثال عرض کی تھی. فشار کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس مادیہ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، جدا کرنا ہے اس فشار قبر میں. لیکن وہ فشار اتنا ہے، اتنا سخت ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، حتیٰ اپنا نام بھول جاتا ہے. یہی جو آپ کو بدیہی معلومات لگ رہی ہیں، اللہ ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، امام ہے، اور یہ سارے کو کیا بھول جائے گا؟ یہ بدیہی ترین معلومات اس کو یاد نہیں ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تلقین کراؤ اس کو. وہی جس کے بل بوتے پہ یہ زندگی بسر کرتا رہا ہے وہ اس کو آ کر تلقین کراؤ. یہ تلقین بتاتی ہے کہ پیچھے حادثہ بہت
عظیم ہے جو انسان کی زندگی میں رونما ہوا ہے، سب کچھ بھول جائے گا، وہ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، پوچھے گا خدا کون ہے، انسان بھونتل جائے گا، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، کیا پوچھ رہا ہے یہ۔ اسی لیے خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بھی اگر اس حادثے سے ہمکنار ہو اور روبرو ہو تو کیا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، حواس ختم ہو جائیں گے۔ خوب اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی معلومات آپ نے دیکھا ہوگا، بس اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انسان کا اور جیسے ہی وہ آئی سی یو میں جاتا ہے اور وہاں سے اگر وہ واپس بچ کر آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا ہوا تھا مجھے، میں کدھر ہوں، یہ پتہ ہی نہیں ہے، نام کیا ہے، میں کون ہوں، مجھے کون یہاں پہ لے کے آیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ عجیب بات ہے، یہ ساری چیزیں جو 1 گھنٹہ پہلے ساری آپ کے پاس معلوم تھی، ایک چھوٹے سے جھٹکے سے سارا ختم ہو گیا۔ آج کا جو ایک چھوٹا سا جھٹکا برداشت نہیں کر پاتا، وہ زلزلہ قیامت کو کیا برداشت کرے گا۔ کیف تتقون، کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، ان کفرتم، اگر تم نے اختیار کیا، اس دن سے کیسے محفوظ رکھو گے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، بوڑھے ہو جائیں گے، ایک لمحے میں دیکھیں گے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ یہ پہلی علامت ہے اس دن کی۔ دوسری کیا ہے، السماء منفطر بہ، کہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری ہے۔